بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر اسلام کے دشمنوں اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ، اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں، بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان سے جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، اور اسی طرح ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر کئی غزوات میں شرکت کی اور اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی شجاعت اور بہادری کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، غزوہ احد میں لڑائی کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ بن عثمان کے درمیان مقابلہ آرائی سے ہوئی۔ طلحہ کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا، وہ بار بار للکار رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو میری تلوار تمہیں فوراً جہنم رسید کرے گی یا تمہاری تلوار مجھے فوراً جنت پہنچا دے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تلوار ماری، اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ زمین پر گر پڑا۔ اسی دوران اس کا سطر کھل گیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کی فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساتھیوں نے ان سے پوچھا، آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے چچا کے بیٹے نے مجھے رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ مزید برآں اس کا سطر کھل گیا، میں نے اسے بڑی شرم محسوس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے دائیں جانب گھمسان کے رن میں تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے جھنڈا تھام لیا اور اس معرکے میں مشرکین کی بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ اس غزوہ میں مسلمان بڑے سخت حالات کا شکار بھی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی تھی۔ اس غزوے میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائی میں گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے آگے بڑھ کر آپ کا دست مبارک تھاما۔ اس غزوے میں مہاجرین و انصار میں سے عظیم صحابہ کرام بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غم تھا۔ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نقصان پہنچایا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مرہم پٹی کی، آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک پر بہنے والے خون کو بند کرنے کا انتظام کیا۔ اس معرکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری واضح ہو گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بہت ڈھونڈا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو یہ خیال کیا کہ اب آپ کے بعد زندگی بیکار ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار کی نعام توڑ دی اور لوگوں کی طرف لپکے۔ جب غبار چھٹ گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت نظر آئے۔ انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 16 زخم لگے۔ جس جگہ پر معرکہ ہوا، مشرکین کے وہاں سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ دشمن کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ وہ کس طرف کا رخ کرنے والا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ،
یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گھوڑے چھوڑ چکے اور اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں تو ان کا مکہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہوں تو پھر ان کا مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ان کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ان کے پیچھے گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کے بارے میں پوری رپورٹ پیش کی۔ دوستو، اسی طرح غزوہ حمر الاسد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت اہم تھا۔ یہ غزوہ احد کی تکمیل کا غزوہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان سن 3 ہجری میں شوال کی 15 تاریخ کو ہفتے کی شام غزوہ احد سے واپس آئے۔ اگلی صبح لوگ فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا کہ دشمن پر حملے کے لیے فوراً تیاری کی جائے اور صرف وہی جنگ کے لیے نکلے جو احد میں بھی شریک ہو چکا ہو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، حالانکہ وہ زخموں سے چور تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مجاہدین سے آگے تھے۔ اس مشن پر عبداللہ بن ابی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو شخص احد میں پہلے شریک نہیں ہوا تھا اسے بھی اجازت نہیں ملی۔ صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہیں بدر اور احد میں شرکت کے لیے اس لیے نہ جانے دیا تاکہ وہ اپنی بہنوں کے پاس رہیں اور ان کی خبرگیری کریں۔ لشکر نکل کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے تھے۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے احد میں بھی جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حمر الاسد تک پہنچے۔ یہ علاقہ مدینہ سے 13 میل دور ہے۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہودیوں اور منافقوں نے مسلمانوں کے لشکر کی یہ جرأت مندانہ پیش قدمی دیکھی تو وہ دہشت زدہ رہ گئے۔ مسلمانوں کو پورا یقین ہو گیا کہ معنوی طاقت اور روحانی جذبے کا یہی بلند مرتبہ اور مقام ہے، اس کے بغیر وہ قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمر الاسد کی طرف جو خروج کیا، اس سے بھی دشمن کے خلاف نفسیاتی جنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمر الاسد میں 3 راتیں قیام فرمایا اور آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ الاؤ بھڑکنے کی وجہ سے ارد گرد کا پورا علاقہ اس قدر روشن ہو گیا کہ دور دور تک نظر آنے لگا۔ قریش کو خیال ہوا کہ مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، اب ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ مروب ہو کر واپس چلے گئے۔ ابن سعد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے۔ لشکر نے حمر الاسد میں پڑاؤ ڈالا۔ مسلمان رات کو 500 مقامات پر آگ جلاتے تھے جسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ آگ کے شعلے اور لشکر کے نعروں کی گونج ہر طرف پہنچی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو رسوا کیا۔ قرآن مجید نے اس سرد جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا، باوجود یہ کہ وہ جنگ احد کے زخم کھا چکے تھے، یاد رکھو ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں، یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمی کہتے تھے، تم سے جنگ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کر لیا ہے، چاہیے کہ ان سے ڈرتے رہو اور مقابلے کے لیے باہر نکلو، لیکن بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ بے خوف ہو کر بول اٹھے، ہمارے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام ہو کر واپس آ گئے۔ انہیں کوئی گزند چھو بھی نہ سکا اور وہ اللہ کی خوشنودی کی راہ میں گامزن ہوئے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو ان کافروں سے نہ ڈرو، بس اللہ ہی سے ڈرو۔ دوستو، اسی طرح غزوہ احزاب میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اور کردار انتہائی دلیرانہ تھا۔
جو اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راسخ العقیدہ ہونے اور اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے کا عکاس ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں خندق کے ساتھ ایک درے سے مشرکین کے گھوڑے زبردستی اندر گھسائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً چند مسلمانوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، گھڑ سوار ان کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ عمر بن عبدود جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور زخموں سے نڈھال ہو گیا تھا اور غزوہ احد میں نہیں آ سکا تھا، خندق والے دن وہ بڑا چنچل اور شوخ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا اور کہنے لگا، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کے سامنے آ گئے اور فرمایا، اے عمر، تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ قریش میں سے جو آدمی تمہیں 2 خصلتوں میں سے کسی ایک کی طرف دعوت دے گا تم اسے قبول کر لو گے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ بولا، میرے بھتیجے، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کڑک کر فرمایا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر عمر غصے کے مارے دیوانہ ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں کا خوب مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر ان کے دیگر شکست خوردہ گھڑ سوار خندق سے نکل بھاگے۔ عمر بن عبدود کے قتل ہونے کے بعد مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم عمر کی لاش 10,000 درہم میں خریدنے کو تیار ہیں، ہمیں اس کی لاش دے دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی لاش ان کے حوالے کر دو، یہ لاش بھی ناپسندیدہ ہے اور ہمیں اس لاش کا معاوضہ بھی ناپسند ہے۔ آپ نے ان سے کچھ نہیں لیا، حالانکہ اس وقت مسلمان انتہائی غربت کا شکار تھے۔ بہرحال حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ حلال و حرام میں اسلام کا یہی پیمانہ ہے۔ کتنے رنج و ملال کی بات ہے کہ آج کے دور کے بعض مسلمان سود اور اس جیسی دیگر حرام اشیاء کے لیے جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا لہراتے ہوئے آگے آگے رواں دواں تھے۔ یہ واقعہ ہے غزوہ بنی قریظہ کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرے میں دشمن کے بارے میں فیصلہ سنا دیا۔ شروع میں تو انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا۔ ابن حشام کہتے ہیں بنی قریظہ محاصرے میں تھے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے لشکر ایمان۔ پھر وہ آگے بڑھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے بڑھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج میں وہ مزہ چکھاؤں گا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا تھا، یا میں ان کے قلعوں کے اندر گھس جاؤں گا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنان عقیدہ و دین کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیا، اور یہ سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تقی اور نقی رجل عظیم کے ذریعے ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہادری اور دین کی سربلندی کے لیے موت سے محبت کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو بہترین نام کے ساتھ پکارا، وہ ایمان کی پکار تھی۔ اس کے نتیجے میں عقیدے کی سچائی، عمل کی بہتری اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت نمایاں ہو گئی۔ جب سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر دیے جائیں، تو قتل کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کی۔ ناظرین، غزوہ حدیبیہ میں صلح سے پہلے کچھ غلام مکہ سے روانہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کے آقاؤں نے آپ کو لکھا کہ انہیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے لیے کسی ایسی شخصیت کو بھیج دے گا جو دین کی خاطر تمہاری گردنیں مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر اس شخص کی آزمائش کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بڑے تجسس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہوگا؟ ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق وہی قرار پائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا،
जूता गांठने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपना जूता गांठने के लिए दिया था। जब मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान सुलह का अमल मुकम्मल हो गया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यकीन के माबैन एक तहरीर लिखी तो उस पर दर्ज फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मुशरिकीन ने कहा ये अल्फाज ना लिखो, क्योंकि अगर हम उनको रसूलुल्लाह मानते तो कताल ही ना करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा ये मिटा दो। उन्होंने कहा मैं तो ये मुक़द्दस नाम नहीं मिटा सकता। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद अपने ही हाथ से मिटा दिया और उनसे इस अमर पर सुलह की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपके असहाब 3 दिन के लिए मक्का में इस तरह दाखिल होंगे कि उनका असलहा और तलवारें मयानों के अंदर होंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुक़द्दस अल्फाज ना मिटाना दर हकीकत उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ ज़बरदस्त मोहब्बत और ताज़ीम का नतीजा था। नाज़रीन, अब तज़किरा करते हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी की परवरिश के मामले के बारे में। इस्लाम की दावत के असरात के नतीजे में नफूस इंसानी और उनकी अकूल में बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आई। वो बेटी जिसे अरब की अशराफिया आर समझते थे और बाज़ कबाइल में तो इस आर से फ़रार हासिल करने की खातिर उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, अब वो नहायत महबूब और पसंदीदा शख्सियत करार पाई और मुसलमानों में बेटियों की तरबियत और परवरिश के लिए नहायत रूह परवर मुकाबले होने लगे। तमाम मुसलमान बराबर थे, किसी दूसरे पर तरजीह दी जाती तो सिर्फ़ किसी फजीलत या हक़ की बुनियाद पर दी जाती थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मक्का से रवानगी का इरादा फरमाया तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी आपके पीछे पीछे आई। वो आपको पुकार रही थी, मेरे चचा, मेरे चचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका हाथ थाम लिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे चचा की बेटी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीनों के दरमियान उस बच्ची को अपनी परवरिश में लेने पर तकरार हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने इसे ले लिया है क्योंकि ये मेरी चचाज़ाद है। जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरी भी तो चचाज़ाद है, मज़ीद बरा उसकी खाला मेरी बीवी है। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये मेरी भतीजी है। ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के रूबरू पेश हुआ तो आपने उस बच्ची को उसकी खाला के हवाले करने का फ़ैसला दे दिया और फरमाया, खाला माँ के कायम मकाम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम खलकत और इखलाक दोनों में मुझसे मुशाबे हो। और ज़ैद से फरमाया, तुम हमारे भाई और दोस्त हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कहा, आप हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी से निकाह क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी रज़ाई भतीजी है। और आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार का। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि ग़ज़वा खैबर हिजरत के 7वें साल मुहर्रम में हुआ। वाक़दी ने लिखा है कि यह हिजरत के 7वें साल सफ़र या रबीउल अव्वल में हुदैबिया से वापसी पर पेश आया। और इब्न साद की राय है कि यह हिजरत के 7वें साल जमादियुल ऊला में हुआ। इमाम मालिक और इमाम ज़ारी फरमाते हैं कि यह हिजरत के 6ठे साल मुहर्रम में हुआ। इमाम इब्न हजर ने वाक़दी के कौल पर इब्न इसहाक़ के कौल को तरजीह दी है। इस ग़ज़वे में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी की धाक बैठ गई और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नज़र में उनका मकाम व मर्तबा सब पर आश्कार हो गया। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त फ़ौजी अहमियत की हामिल इस यहूदी बस्ती को फ़तह करने का एज़ाज़ उन्हीं को अता किया। खैबर यहूदियों की ऐसी बस्ती थी जो मजबूत क़िलों और फ़ौजी छावनियों पर मुश्तमिल थी। ये बस्ती जज़ीरा अरब में उनकी आखिरी पनाहगाह थी। वो ज़िंदगी और ज़माने की गर्दिशों का जायज़ा ले रहे थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ घात लगाए बैठे थे। उनका इरादा ये था कि मदीना और बैरून मदीना के तमाम यहूदियों को साथ में लाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदीना पर यलगार कर दी जाए। इस मज़मूम इरादे के लिए उनकी साजिशें उरूज पर थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम यहूदियों के इरादों से बेखबर नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि यहूदियों के मसले की तरफ से सुकून और यकसुई हासिल हो जाए।
خیبر مدینہ کے شمال مشرق میں تقریباً 70 میل کے فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر خیبر کی طرف بڑھے۔ یہ 1400 افراد پر مشتمل لشکر تھا۔ سب سے پہلے خیبر کے قلعوں کی فتح یابی کے لیے جنگ کا اعلان ہوا اور ایک ایک کر کے تمام قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ البتہ خموس کا قلعہ فتح کرنے میں مشکل پیش آئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم کا شکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اسی کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ لوگوں نے یہ رات چہمگوئیوں میں گزاری کہ دیکھیے جھنڈا کس خوش نصیب کو نصیب ہوگا۔ صبح ہوئی، تمام مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر شخص پر امید تھا کہ جھنڈا اسی کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، وہ آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ ایسے صحت یاب ہو گئے کہ گویا انہیں کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک وہ ہم جیسے نہ ہو جائیں میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آہستہ آہستہ جاؤ، جب ان کی حویلی میں پہنچو انہیں سلام کی دعوت دو اور انہیں ان کے بارے میں اللہ کا حق بتاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے اگر اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اپنے مشن پر روانہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔ یہودیوں کا سردار مرحب مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، سارے خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے مسلح ہوں، تجربہ کار ہوں، بہادر ہوں۔ جب جنگوں میں مقابلہ ہو تو پھر شعلے ہی شعلے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جنگ کے خوفناک شیر کی مانند میں سا کے ساتھ پورا وزن دیتا ہوں اور بڑے پیمانے پر قتل کیا کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحب کے سر پر چوٹ لگائی اور اسے قتل کر دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری دونوں آنکھوں میں اپنے مقدس دہن کا لعاب ڈالا، مجھے کبھی آشوب چشم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس حدیث اور امامت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ روافظ کی رائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں۔ یہ استدلال بہت سی ایسی احادیث سے کیا جاتا ہے جو ان کی فضیلت بیان کرتی ہیں، لیکن وہ ان کی امامت پر دلیل نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، انہوں نے اس حدیث پر کچھ غلط اضافے بھی کیے ہیں جو محدثین کے ہاں صحیح طور پر ثابت نہیں۔ اسی طرح ان کا اللہ اور رسول سے محبت کرنا اور اللہ اور رسول کے ان سے محبت کرنے میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو ان کے لیے امامت بلا فصل کی بنیاد بن سکے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت ثابت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر حضرات کے بارے میں اس خصوصیت کی نفی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کے بارے میں فرمایا، اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے حق میں فرمایا ہے، بے شک اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبوب ہوتا ہے، اور مومنوں میں سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کے نمازیوں کے بارے میں فرمایا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اور آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں فتح مکہ اور غزوہ حنین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیری اور بہادری کی۔ قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع کے خلاف بنی بکر کا ساتھ دیا
اور گھوڑوں اسلحے کے علاوہ افرادی قوت کے ساتھ ان کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن سالم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اگر میں بنی کعب کی مدد نہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرے۔ جب آسمان پر بادل کے آثار نظر آئے تو آپ نے فرمایا، یہ بادل بنی کعب کی مدد کو آ رہا ہے۔ عمر بن سالم مدینہ پہنچا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشعار کی صورت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والی مصیبت کے بارے میں بتایا۔ قریش نے ابی سفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ معاہدہ صلح کو مزید پختہ کرے اور اس کی مدت میں اضافہ کرے۔ جب وہ مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی بات پیش کرنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ سے مدد مانگی تاکہ وہ اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واسطے کا کام دیں، لیکن ان سب نے انکار کر دیا۔ ابو سفیان کوئی موافقت یا وعدہ حاصل کیے بغیر مکہ لوٹ آیا۔ اور آئیے دوستو، اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور اہم واقعہ سناتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کی ایک کوشش ناکام بنائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور جب تم روضہ خاک کے پاس پہنچو، وہاں ایک مسافر عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے لینا۔ ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلے حتیٰ کہ روضہ خاک کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں مطلوبہ مسافر خاتون موجود تھیں۔ ہم نے کہا خط نکالو، وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا تم خط نکالو گی یا ہم تمہارے کپڑوں میں سے ڈھونڈ نکالیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخر کار میں نے وہ خط اس کے سر کی مینڈیوں میں سے نکال لیا۔ پھر ہم یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتہ کی جانب سے ہے اور مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں کے نام ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معاملات کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور پوچھا، حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جلدی نہ کیجیے، میرا اصل مدعا سمجھ لیجیے۔ میں قریش کے لوگوں میں شمار ہوتا تھا لیکن حقیقتاً میں ان میں سے نہیں تھا۔ ہم مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کی مکہ میں قرابت داریاں ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان پر کچھ احسان کروں تاکہ وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر میرے لیے انتہائی ناگوار چیز ہے۔ میں نے جو کچھ کیا کفر اور ارتداد سے اس کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں سچ بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں اس منافق کی گردن نہ اتار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بدر میں شریک ہو چکا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو محبت کی نگاہ سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم جیسے چاہو عمل کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بالائی علاقے میں قیام فرمایا تو بنی مخزوم سے میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے 2 مفرور آدمی میرے پاس آئے۔ میں اس وقت حبیرہ بن ابی وہب المخزومی کی زوجیت میں تھی۔ میرے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں ان کو قتل کر دوں گا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں چھپا کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں مکہ کے بالائی علاقے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے برتن میں پانی لے کر غسل فرما رہے تھے۔ اس برتن میں آٹے کے کچھ نشانات تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے تان کر آپ کے لیے پردہ کر رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر چکے تو لباس زیب تن فرمایا، کندھوں پر چادر ڈالی، پھر اشراق کی 8 رکعتیں ادا کیں۔ بعد ازاں میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ام ہانی خوش آمدید، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں نے 2 آدمیوں کی پناہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا ہم نے اسے پناہ دی جنہیں تم نے پناہ دی، علی انہیں قتل نہ کرے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی حربی کافر کو اس طرح امان اور پناہ دے جس سے مسلمانوں کو کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو دیگر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اس کے در پہ ہو جائیں۔
فقہا نے امن اور پناہ کے صحیح ہونے کی شرط پر قرار دی ہے کہ امان دینے والا ہر قسم کی تہمت سے پاک ہونا چاہیے اور دی گئی امان اور پناہ ہر قسم کے فساد سے خالی ہو، یا پھر اس معاملے کو حاکم کے روبرو پیش کیا جائے اور اس کی رائے لی جائے۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں الحویرث بن نقیز بن وہب کے قتل کا۔ اس فتح عظیم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امراء سے یہ وعدہ لیا کہ جو ان سے لڑائی نہ کرے یہ بھی ان سے لڑائی نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نشاندہی فرمائی اور ان کا قتل مباح قرار دیا اور فرمایا کہ چاہے وہ کعبہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے ہوں، انہیں بہرحال کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان میں سے ایک شخص حویرث بن نقیز بن وہب تھا۔ یہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر بٹھا کر لے جا رہے تھے تو حویرث نے اونٹ کو اس قدر بھڑکایا کہ دونوں محترم خواتین زمین پر گر پڑیں۔ اس وقت اس کا خون مباح قرار دے دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا تاکہ اس غلطی کی تلافی کر سکیں جو خالد بن ولید کی طرف سے اس قبیلے کے بعض لوگوں کو قتل کرنے کے حوالے سے ہو گئی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کے 8ویں سال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا اور تاکید فرمائی کہ انہیں اسلام کی دعوت دو۔ وہ تہذیب و تمدن سے عاری بدو لوگ تھے۔ انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، مگر وہ بیچارے اپنا معافی الضمیر بخوبی ظاہر کرنے پر قادر نہ تھے۔ وہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اس کی بجائے وہ کہنے لگے سبانا۔ اس لفظ سے بدوؤں کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنا دین بدل لیا، یعنی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سبانا کا مطلب یہی سمجھے کہ ہم بے دین ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے کچھ کو قتل کیا اور بعض لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس اقدام کی خبر پہنچی تو آپ انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہا، اے اللہ، جو کچھ خالد نے کیا میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ یہ بات 2 مرتبہ دہرائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ وہ براہ راست وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں، ساتھ ہی کچھ مال بھی مرحمت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری بخیر و خوبی پوری فرمائی، ان کے مقتولین کی دیت ادا کی، ان کے تمام جانی اور مالی نقصان کا معاوضہ ادا کیا۔ جب وہ اس ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ دیت کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی اور حق بنتا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس کچھ مال باقی بچ گیا ہے، وہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احتیاطاً آپ ہی کو پیش کرتا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مال تقسیم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو ساری کارگزاری تفصیل سے سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے صحیح اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عظیم مشن کے ذریعے شدید غم اور دل پر بوجھ کا ازالہ کیا، جس کے باعث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے۔ اس حکمت پر مبنی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی جزیمہ کے ساتھ غمخواری کا حق ادا کیا اور ان کے دلوں میں مایوسی اور غم کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کا ازالہ فرمایا۔ بنی جزیمہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہادی غلطی کے باعث رونما ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر کوئی سزا دی نہ معزول فرمایا۔ اور ناظرین آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ حنین میں شرکت کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جہادی اعمال جو ان کی بہادری کے عنوان سے موسوم ہیں اور میدان قتال میں ان کے ایک ماہر اور تجربہ کار جرنیل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو ہجرت کے 8ویں سال غزوہ حنین میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر مہاجرین و انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں
پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ جیش حوازن میں ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں کالا جھنڈا تھا، وہ گھات لگائے ہوئے تھا، جو ہی اس کا داؤ لگتا تھا وہ نیزہ مار دیتا تھا، اور جب لوگوں تک رسائی نہ ہو پاتی تو وہ اپنا نیزہ بلند کرتا اور اس کے پیچھے والے اس عمل میں اس کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بصیرت، اعلیٰ حربی صلاحیت اور طویل تجربے کی بنا پر یہ حقیقت فوراً محسوس کر لی کہ حوازن کی سخت جنگی حالت کا اثر مؤثر عامل یہی آدمی ہے، لہٰذا علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایک اور انصاری صحابی کے ساتھ اس آدمی کی طرف لپکے، اسے یکدم اونٹ سے نیچے گرا دیا اور قتل کر ڈالا۔ پھر چند لمحات ہی گزرے تھے کہ دشمن شکست کھا گیا، دشمن کے جرنیل اور عام فوجی سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ اب ضروری تھا کہ وہ مقامات جو قدیم زمانے سے جاہلیت کے نشان تھے ان کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے جزیرہ عرب کے تمام علاقوں کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے فوجی دستے روانہ کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تئی کے علاقے میں فلس نامی بت مسمار کرنے کا حکم ملا۔ ربیع الثانی کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک فوجی دستے لے کر تئی کے فلس نامی بت کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دستے میں 150 انصاری مجاہدین شامل تھے۔ 100 مجاہدین اونٹوں پر اور 50 مجاہدین گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا جھنڈا اور سفید رنگ کا چھوٹا جھنڈا تھا۔ انہوں نے مشہور سخی حاتم طائی کی قوم پر فجر کے وقت حملہ کر دیا اور فلس نامی بت کے پرخچے اڑا دیے۔ بہت سے قیدی اور بھیڑ بکریاں ان کے ہاتھ لگیں۔ ان قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی۔ عدی شام کی طرف بھاگ گیا۔ دوستو، ہجرت کے 9ویں سال رجب میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ سیرت نبوی میں یہ غزوہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے وہ اہم مقاصد حاصل ہوئے جس کے عربوں اور عام مسلمانوں کے دلوں پر بڑے دور رس اور گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کے حالات و حوادث کی ایک اہم گزرگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے اہل خانہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنایا، جبکہ اسی غزوہ کے موقع پر مدینہ کے والی محمد بن مسلمہ تھے۔ منافقین نے اپنی چھپی ہوئی منافقت اور بغض کی آگ کو بجھانے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نامناسب باتیں کرنے لگے۔ یہ بری باتیں ان کے نفاق کی واضح علامت تھیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور ہر جاندار کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے نہایت محکم لہجے میں فرمایا تھا، مجھ سے محبت صرف وہی شخص کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے جا ملے اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ تمہارا وہی مرتبہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں معاشرے کی تربیت اور ریاست کی تعمیر کا عمل، عقیدہ، اقتصادیات، معاشرت، سیاست، عسکریت اور عبادت سمیت تمام شعبوں میں جاری رہا۔ پچھلے کئی سال سے فریضہ حج ادا نہیں ہو سکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے حج کی ذمہ داری عطا بن اسید پر آئی۔ اس وقت مسلمانوں پر مشرکین کے حج میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سن 9 ہجری میں موسم حج آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج کا ارادہ کیا، لیکن فرمایا بیت اللہ میں مشرکین ننگے طواف کریں گے، میں اس مرتبہ حج پر جانا نہیں چاہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو سورہ بارات نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عزبہ پر روانہ ہوئے
اور ذوالحلیفہ کے مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، کیا آپ امیر کی حیثیت سے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نہیں، امیر آپ ہی ہیں۔ پھر ان دونوں نے سفر جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے لیے انہی مقامات کو قائم رکھا جو جاہلیت میں حج کے مقامات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ترویہ سے پہلے عرفہ کے دن اور قربانی کے دن خطبے ارشاد فرمائے۔ حاجیوں کے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ان کے وقوف، افاضہ، قربانی اور جمرات کی رمی کے مناسک وغیرہ سکھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مقام پر ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگوں کو سورہ برات کی ابتدائی آیات سنا رہے تھے۔ بعد ازاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے 4 امور کا اعلان فرمایا۔ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔ نمبر 2، آئندہ کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ مدت مکمل ہونے پر ہی ختم ہوگا۔ اور نمبر 4، اس سال کے بعد مشرکین اور مسلمان اکٹھے حج نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقصد میں ان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بارات کی ابتدائی آیات کا نزول بت پرستوں اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ فیصلہ کن جدائی کا اعلان ہے۔ ان کے ساتھ حج کی ممانعت کر دی گئی اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس اب تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، اور اللہ منکرین حق کو رسوا کر کے رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں میں منادی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ذمہ ہیں۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر روح گردانی کرو گے تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کو عذاب کی خبر پہنچا دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کے معاہدے کی مقررہ مدت پوری ہونے تک مہلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ مشرکین اس سے مستثنا ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے اس میں تم سے کوئی خیانت کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے معاہدے ان کی مقررہ مدت تک پورے کرو۔ بے شک اللہ نقض عہد سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور مشرکین میں سے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا انہیں بھی حرمت والے مہینوں کے ختم ہونے تک مہلت دی اور واضح کر دیا کہ بعد میں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو جنگ کی حالت قائم ہو گئی، مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور جہاں بھی ملیں گرفتار کر لو، نیز ان کا محاصرہ کرو، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسم حج میں مشرکین کے سامنے معاہدے ختم کرنے کے اعلان کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی، اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ عربوں کے ہاں معاہدے کرنے یا معاہدے توڑنے کے لیے یہی طریقہ متعارف تھا۔ یہ کام یا تو قبیلے کا سردار یا اس کے قبیلے کا کوئی ذمہ دار فرد انجام دے۔ یہ طریقہ اسلام کے منافی نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں نجران کے عیسائیوں کے وفد اور آیت مباہلہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے راہب کو خط لکھا اور اما بعد کے بعد فرمایا، میں تمہیں بندوں کی پوجا کی بجائے اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہیں بندوں کی حکمرانی کی بجائے اللہ کی حکمرانی کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں اس دعوت پر انکار ہو تو جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر ادائے جزیہ سے بھی انکار ہو تو پھر میں جنگ کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ والسلام۔ جب عیسائی راہب کے پاس یہ مکتوب گرامی پہنچا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، خط پڑھ کے سنایا اور ان کی رائے طلب کی۔ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 14 معززین کا ایک وفد بھیجا جائے۔
ایک روایت میں سواروں کا ذکر ہے کہ ان میں سے 3 آدمی ذمہ دار ہوں گے، ایک عاقب ہوگا، وہی امیر ہوگا، اور وہی صاحب مشورہ اور صاحب الرائے ہوگا، دوسرا سید جو ان کے سفر کا منتظم ہوگا، اور تیسرا ابو الحارث ان کا پادری یعنی عیسائی عالم اور ان کے مذہبی مدرسوں کا ذمہ دار۔ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہونے کے لیے مدینہ پہنچا تو ارکان وفد نے سفر کا لباس تبدیل کیا، اپنا مخصوص لباس اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے آپ سے بات چیت کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ وہ مخصوص لباس اور سونے کی انگوٹھیاں سجائے بیٹھے رہے۔ پھر وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ یہ دونوں حضرات انہیں جانتے تھے کیونکہ وہ دور جاہلیت میں تجارتی مقاصد کے لیے نجران جایا کرتے تھے اور وہاں سے گندم، پھل اور مکئی وغیرہ خرید کر لاتے تھے۔ وہ دونوں حضرات انصار کی ایک مجلس میں ملے۔ وفد نے کہا، اے عثمان اور اے عبد الرحمن، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خط لکھا، ہم اس کا جواب دینے آئے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے، انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہم کافی دیر ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے ہمیں تھکا دیا مگر ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ دونوں کی رائے کیا ہے؟ کیا ہم واپس چلے جائیں؟ ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا جو اس مجلس میں موجود تھے۔ ان سے عرض کیا، اے ابو الحسن، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا مخصوص لباس اور سونے کی انگوٹھیاں اتار دیں اور عام لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں۔ وفد نے یہ بات تسلیم کر لی اور لباس بدل کر انگوٹھیاں اتار دیں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب انہوں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان سے کچھ سوالات کیے، انہوں نے بھی چند استفسارات کیے اور معاملہ جوں کا توں رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم تو آپ سے پہلے ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام قبول کرنے میں 3 چیزیں مانے ہیں، صلیب کی پوجا، خنزیر کھانا، تمہارا یہ دعویٰ کہ اللہ کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان یہ معاملہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سناتے رہے اور باطل کا مقابلہ دلیل سے کرتے رہے، اور ان میں سے بعض افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پاک دامن اور دنیا سے لا تعلق مریم کی طرف بھیجا۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے، کیا آپ نے بغیر باپ کے بھی کوئی انسان دیکھا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بھی دکھائیں۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کی بات رد کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ مغلوب کر دینے والی دلیل تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامانوس بات کو زیادہ نامانوس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ جب حکمت اور اچھے اسلوب کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان الہی کے مطابق انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب بھی کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ باہر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے وفد نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہیں اپنی ہلاکت کا خوف لاحق ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا
اور کہنے لگے ہمارے بارے میں آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کپڑوں کے 2000 جوڑوں پر مصالحت کی۔ وفد کے ارکان نے وعدہ کیا کہ وہ 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 سفر کے مہینے میں ادا کریں گے۔ فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب کے بہت سے قبائل نے اسلام کی آواز پر لبیک کہا، اور جو قبائل اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دایان اسلام روانہ فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں ہمدان کی طرف بھیجا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یمن کی طرف جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم یمن کے علاقوں کے قریب پہنچے، لوگوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی، وہ جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سب سیدھے ایک ہی صف میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ ہمدان قبیلے کے تمام افراد ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورتحال کی پوری رپورٹ ایک خط میں لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارسال کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کی، ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی ریاست کی جنوبی جانب کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یمن کے قبائل اسلام قبول کر لیں۔ اس عزم و اہتمام کا اندازہ اسلام کی دعوت کے حیران کن نتائج سے ہوا۔ یمن کے اطراف و اکناف سے کثیر تعداد میں وفود مدینہ چلے آ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے دایان اسلام نہایت چاق و چوبند، مستعد اور متحرک تھے، اور ان کی دعوت و تبلیغ کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے دائی اس پرامن دعوتی تحریک کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے مؤثر مراکز میں دعوت اسلام پر خالص طور پر زور دیا اور زندگی بھر اسی شعور کو عمل میں لاتے رہے۔ اور آئیے دوستو، اب ویڈیو کے آخر میں تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بحیثیت قاضی کے کردار کے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یمن میں قاضی کی ذمہ داری بھی ادا کرو۔ اس کی سرگزشت خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ میں تو ابھی نیا ہوں، عدل و انصاف کے معاملات نہیں جانتا۔ میری یہ گزارش سن کر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور دعا پڑھی، اے اللہ ان کی زبان کو ثبات اور استقامت عطا فرما اور ان کے دل کو ہدایت سے نواز دے۔ پھر فرمایا، اے علی، جب تمہارے سامنے دو فریق پیش ہوں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک پہلے فریق کی بات سننے کے بعد دوسرے فریق کی بات نہ سن لو۔ اگر ایسا کرو گے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سننے کے بعد مجھے کبھی کسی بھی فیصلے میں کوئی پیچیدگی یا اشکال محسوس نہیں ہوا۔ چاروں طرف اسلام کی اشاعت کے بعد یمنیوں کو یہ ضرورت شدت سے محسوس ہوئی کہ کوئی انہیں امور دین کی تعلیم دینے اور ان کے مابین اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے دینے والا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد صحابہ کو یمن کے اطراف و اکناف میں بھیجا۔ ان صحابہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان تمام صحابہ میں افضل ترین شخصیت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تاریخ، حدیث اور فقہ کی کتابوں کے اوراق نے ہمارے لیے وہ عدالتی فیصلے محفوظ کر دیے ہیں جو قیام یمن کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صادر فرمائے تھے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔